اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو اغسال کے بارے میں تھی. اغسال کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. کچھ ایسے اغسال ہیں جو بعنوان اغسال واجبہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اغسال مستحبہ ہیں. اغسال واجب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کچھ ایسے اغسال ہیں، غسل ہیں، جو مرد اور عورت دونوں پر یکساں طریقے سے واجب ہیں اور دونوں میں مشترک ہیں. کچھ ایسے غسل ہیں جو فقط اور فقط مختص ہیں خواتین کے لیے. وہ جو مشترک ہیں ان میں سے غسل جنابت اور غسل مس میت کا بیان ہو چکا ہے. اب غسل میت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اسی مناسبت سے چونکہ میت کا مسئلہ آیا، بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں حالت احتضار میں مستحب ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور موت سے پہلے یہ چیزیں کرنی چاہیے، موت کے بعد یہ مستحبات ہیں، موت کے بعد یہ چیزیں واجب ہیں. موت کے بعد جو چیزیں واجب ہیں، سب سے پہلے واجب تھا غسل دینا واجب. اس کے بعد جو چیزیں واجب ہیں انشاءاللہ انہی کے بارے میں. غسل میت کیسے ہوتا ہے؟ مقدمتاً یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے جائے، تمام مکلف لوگوں پر واجب ہے کہ اسے غسل دیں. دیکھیں یہاں لفظ مکلف ہے، تمام غیر مکلف پر واجب نہیں ہے. تمام مکلف افراد پر واجب ہے کہ اسے غسل دیں، کفن دیں اور اس پر نماز پڑھیں. اور یہ بھی بتا دوں، غسل، کفن اور دفن میت واجب کفائی ہے اس باصطلاح علم اصول. یعنی یہ ایک ایسا واجب ہے کہ ابتداءً سب پر واجب ہے. اگر چند افراد یا ایک فرد اسے خود انجام دیتا ہے تو دوسروں سے یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انجام نہیں دیتا تو سب کے سب گنہگار ہیں. کہتے ہیں کہ اگر مکلفین میں سے بعض افراد انجام دیتے ہیں تو دوسروں سے یہ وظیفہ ساقط ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ، ایک عنوان مقدمہ. دوسری بات یہ کہ میت کو 3 غسل دینا واجب ہے. سب سے پہلے آب سدر سے پانی دینا، یہ اب سے غسل دینا، معذرت کے ساتھ پانی دینا. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ میت کو ایسے پانی سے غسل دینا چاہیے جس میں سدر مخلوط اور مکس ہو. نمبر 2، کافور، ایسے پانی سے غسل دینا جس کے ساتھ کافور کو مکس کیا جائے. نمبر 3، آب خالص پانی سے غسل دینا. اب یہ ہے کہ سدر اور کافور کتنا ہونا چاہیے؟ سدر وہی بیری کے پتوں کو کہتے ہیں کہ بیری کے پتے مکس کر دیے جائیں اس پانی میں، اور پھر اسی کے ساتھ غسل دینا چاہیے میت کو. اور کافور وہی واضح ہے جو کافور ہی استعمال ہوتا ہے اپنی زبان میں بھی. غسل مس میت دوسرے اغسال کے ساتھ کوئی تفاوت نہیں رکھتا، کوئی فرق نہیں، صرف نیت میں فرق ہے. لیکن کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جب تک غسل ترتیبی ممکن ہو، غسل ارتماسی میت کو نہیں دینا چاہیے. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ سدر اور کافور اندازے میں ہو، زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو. اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی کو مکمل مضاف بنا دے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ سدر اور کافور تو مکس ہی نہیں ہے اس پانی میں. لذا متوسط، نہ زیادہ ہو نہ کم. 5ویں نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سدر اور کافور یا ان میں سے کوئی ایک پیدا نہ ہو، یعنی دونوں پیدا نہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک پیدا نہ ہو، باید بجائے ہر کدام کے ممکن نیس میت را و آب خالص غسل. مثلا ایک جگہ ایسی ہے جہاں
सिद्र मुमकिन नहीं है, तो सिद्र की जगह पर आब खालिस से गुस्ल दे। या असल काफूर मुयस्सर नहीं हो रहा तो आब खालिस उसकी नियाबत में आए। असल दोनों मुयस्सर नहीं है, एक जगह ऐसी है दोनों का मिलना मुश्किल है या मसलन मुमकिन नहीं है, मुश्किल ना कहें बल्कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुमकिन ना हो। अगर दोनों नामुमकिन हो तो बस 3 मरतबा खालिस पानी से गुस्ल देना चाहिए। अगर एक चीज काफूर मुयस्सर नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, तो 2 मरतबा खालिस पानी से, क्योंकि एक असल खालिस पानी से जो उसकी नौबत पे है और एक इस के बदले में। 6 नंबर पर कहते हैं कि गुस्ल और कफन और नमाज और दफन मय्यत के लिए वली से इजाजत जरूरी है। यानी अगर आप गुस्ल देना चाहते हैं तो वली से इजाजत ले लें, मय्यत का जो वली है उससे। अगर कफन देना चाहते हैं, कफन पहनाना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, दफन करना चाहते हैं, तो इन तमाम उमूर के लिए उस मय्यत के वली और वारिस से इजाजत ली जाए। नंबर 7 कहते हैं कि वली जन के दर गुस्ल व कफन व दफन उद्दखालत मिकुनद शोहर उस व बाद अज उ मर्दهای که از میت ارث میبرند مقدم بر زنهای ایشانند و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدم هستند. कहते हैं कि देखिए औरत का वली कौन है? कहते हैं कि वली जन के दर गुस्ल व कफन व दफन उदखालत में कौन? शौहर है। उस ज़ाहिर बीवी का वली उसका शौहर है। बाद अज उ मर्दहाई के अज मैयत इर्स मिबरंद, और उसके बाद वो अफराद जो मैयत से इर्स लेते हैं दूसरों से मुकद्दम है। मुकद्दम बर जन्हा ईशानद, यानी मर्द औरतों पर मुकद्दम है। कहते हैं कि देखिए एक कुल्ली कायदा, हर कुदाम दर इर्स बुर्दन मुकद्दम हसन, जो अफराद इर्स में मुकद्दम हैं वो इस अम्र में भी मुकद्दम है, जो इर्स में मुअख्खर हैं यहां भी मुअख्खर बन जाएंगे। अब बात से इर्स और मीरास इंशाअल्लाह बाद में बयान की जाएगी। नंबर 8 कहते हैं कि जन और कोई भी खातून अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है और खुद शौहर भी अपनी बीवी और अहलिया को गुस्ल दे सकता है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को गुस्ल ना दे, एक दूसरे को गुस्ल ना दे। 9 नंबर पर कहते हैं कि मर्द ऐसी बच्ची को गुस्ल दे सकता है जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा ना हो, यानी 3 साल और 3 साल से कम बच्ची को गुस्ल देने में अगर कोई मर्द है तो कोई इश्काल नहीं है। नंबर 10 कहते हैं कि मय्यत की शर्मगाह की तरफ देखना हराम है। कहते हैं अगर जो शख्स गुस्ल दे रहा है वो मय्यत की शर्मगाह की तरफ देखे तो क्या इस देखने की वजह से वो गुस्ल बातिल हो जाएगा या नहीं? कहते नहीं, गुस्ल बातिल, वो फिर हराम कर रहा है, वो मासियत कर रहा है, वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन जो गुस्ल होगा वो गुस्ल ठीक है। 11 कहते हैं कि मय्यत को गुस्ल देने में उजरत लेना जायज नहीं है, लेकिन मुकद्दमाती गुस्ल के मुकद्दमाती कामों के लिए उजरत हराम नहीं है। बस गुस्ल मय्यत को गुस्ल देने के लिए उजरत मांगना हराम है, उजरत देना सही नहीं है, बल्कि उजरत लेना, उजरत गिरफ्तान
یعنی اجرت لینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن مقدماتی کاموں کے لیے اجرت لینا حرام نہیں ہے۔ 12 نمبر میں کہتے ہیں اگر پانی نہ ہو، صورت مسئلہ دیکھیں، فرض کریں ایک ایسی میت ہے کہ اسے اب غسل دینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، جگہ ایسی ہے کوئی، یا پانی کا استعمال اس میت کے لیے مانع ہو، تو کہتے ہیں ہر غسل کے بدلے میت کو ایک تیمم دینا چاہیے۔ اس طرح کے اگر ممکن ہو خود میت کے ہاتھ زمین پر لگا دیں، جس طرح تیمم کا طریقہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا، خود میت کے ہاتھ زمین، پاک زمین پر جہاں جہاں صحیح ہے لگا دیں، اور وہی ہاتھ پھر پیشانی اور ایک دوسرے پہ وہ ہاتھ پھیرا دیے جائیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو کوئی دوسرا شخص اسے تیمم دے، دستہائے خودش را بر زمین، خود وہ دوسرا شخص اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور پھر اس میت کی پیشانی اور اس کے ہاتھوں پر کھینچے اور پھیرے۔ یہ بحث مربوط تھی غسل میت کے ساتھ۔ اب مسئلہ تھا حنوط کا۔ کہتے ہیں کہ 2 مسئلے صرف اس حنوط میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، بعد از غسل واجب اس میت را حنوط کنند، غسل دینے کے بعد جو امر ضروری ہے میت کے لیے وہ یہ ہے کہ اسے حنوط کیا جائے۔ یعنی کیا مقصد حنوط کرنا؟ یعنی اس کی پیشانی اور اس کے ہتھیلی اور اس کے سر، اس کے زانو کے سرے اور 2 جو بڑی انگلیاں ہیں اور پاؤں کی سارے 2 انگشتے بزرگ پاہائے او، اور اس کے پاؤں کے 2 جو بڑے انگوٹھے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں انگوٹھے کہتے ہیں، فارسی زبان میں 2 انگشتے بزرگ، ان کی چوٹی، مکمل انگلی نہیں، ان کی چوٹی کو، اس کے سرے کو، جیسے ہم سرا کہتے ہیں، 2 انگوٹھوں کے سروں کو بھی کافور ملنا چاہیے۔ نمبر 2 کہتے کہ مستحب ہے سر بینی میت ہم کافور بمولند، یعنی میت کے ناک کے سرے اور اس کی چوٹی پر بھی مستحب ہے کہ تھوڑا سا کافور ملنا چاہیے۔ وہ انہوں نے مستحب، البتہ وہ واجب تھا۔ یعنی گزشتہ جو مقامات تھے، پیشانی اور ہاتھوں کی کف دست اور زانوں کے سرے اور 2 انگوٹھے، یعنی وہ مواضع سجدہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہی مراد ہے۔ کفن میت، صفحہ نمبر 91 پر۔ اب کفن میت کہتے ہیں مقدار کفن لازم۔ سب سے پہلے لنگ، کہ کہاں سے کہاں تک؟ کہ ازناف تازانو، یعنی ایک ایسا کپڑا لنگ کے لیے بنایا جائے جو ناف سے زانو تک ہو۔ اچھا، اطراف بدن را بھی پوشاند و بہتر آنا کہ سینے تا روی پا وغیرہ، سر وہ واجب مقدار ہے۔ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سینے سے لے کر پاؤں تک وہ کپڑا ہو جو بعنوان لنگ استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، پیراہن، کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر سر شانے سے لے کر نصف ساق پا تک تمام بدن کو وہ ڈھانپ دے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ سر تسری باید درازه آن به قدری باشد که بستن 2 سر آن از سر و پای میت ممکن باشد۔ ایک بہت بڑی چادر جو سر کی جانب سے بھی جس کو باندھا جائے اور پاؤں کی جانب سے بھی جسے باندھ دیا جائے۔ وہ پہنا ان باید اندازہ باشد ایک طرف ان روی طرف دیگر۔ اچھا، یہ تو طولانی ہونے کا ہوگا، طول میں
وہ کپڑا وہ چادر اتنی لمبی ہو کہ سر سے شروع ہو اور پاؤں تک، سر کی جانب سے بھی اسے گرہ دی جائے، باندھ لیا جائے، اور پاؤں کی جانب سے بھی، لیکن عرض کے اعتبار سے وہ کتنا ہونا چاہیے کپڑا اور وہ چادر کتنی ہو؟ تو کہتے ہیں عرض کے اعتبار سے ایک اس کا حصہ دوسرے حصے پر آ جائے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے کپڑا۔ نماز میت، یہ بحث ختم ہو گئی۔ نماز میت کہتے ہیں غسل اور حنوط اور کفن کے امور کے بعد نماز پڑھنی چاہیے میت پر، اور نماز کے بعد آخری مرحلہ ہے دفن کرنے کا۔ بعد از نیت و گفتن تکبیر اول، یہ خلاصہ بیان کریں مختصر، یعنی جو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کی طولانی تر کیفیت جو ہے آپ خود رسالہ عملیہ بزرگان میں دیکھیں گے اور فقہی تفصیلی کتابوں میں۔ سب سے پہلے نیت کے بعد اللہ اکبر